اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی کلیئر کے پلیٹ فارم سے سید فیاض حسین گیلانی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ کل ہم نے جو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ کل ہم نے اس سلسلے میں اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی محرم کے مقدس مہینے کے حوالے سے، اور کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو کس طرح آگے بیان کرتے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے اس کی تمہید بیان کروں گا، اور کل سے انشاءاللہ واقعہ کربلا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم شروع کر دیں گے۔ اس کی تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو ہمارے مذہبی عناصر ہیں، اگر سب کی بات میں نہ بھی کروں تو تقریباً 95% جو ہمارے مذہبی عناصر ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، یہ بات بڑے دکھ کی ہے کہ وہ کسی بھی دینی معاملات یا تاریخی مسائل پہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اصولی طور پہ جو ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ایک پروفیسر کا ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کا ہونا چاہیے، ایک مبلغ کا ہونا چاہیے۔ لیکن آج عالم اسلام میں بالعموم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بالخصوص، زیادہ تر ممبر رسول پہ اداکاروں کی اجارہ داری ہے۔ ان کا مقصد اپنی بات کو سمجھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بات سننے والے کے ذہن میں پڑ رہی ہے یا نہیں، بلکہ وہ فن کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں، حلق توڑ توڑ کے جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں۔ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو متاثر کیا جائے، اور اس کے بدلے بالکل ان کا رویہ ایک سٹیج کے اداکار کی طرح ہے کہ کتنی ان کو داد ملتی ہے، کتنی ان کو واہ واہ ملتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس واہ واہ کے پیچھے ایک معاشی جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی حل ہونے جا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء کرام اگر سننے والے خاموشی سے سن رہے ہوں تو ان کو باقاعدہ پرووک کرتے ہیں، باقاعدہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو داد دی جائے، اور اگر کوئی داد نہ دے تو وہ کافی مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو کل بھی ہم نے بات کی، اس میں ایک اہم ترین جو ہے وہ یہ واقعہ کربلا بھی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ کربلا کے حوالے سے جو اس کی ایک تاریخی امپورٹنس ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، وہ ایک عام ذہن لوگوں کو استاد کی طرح بتائے جائیں۔ یہ زیادہ تر واقعات کربلا کو لے کے جھوٹی سچی کہانیاں بیان کر کے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر زیادہ رونے دھونے کا رجحان پیدا کیا جائے، اور جو بھی ہمارا عالم ذاکر زیادہ رلانے کی بات کرتا ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے محض اس کمرشلزم کی دوڑ میں اور مال بٹورنے کے ایک ہوس میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کو بہت زیادہ لیمیٹڈ کرتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے ہم نے اس پہ اسلام کی اجارہ داری قائم کی، اور ہم نے یہ کہا کہ جی یہ ہم اس کے وارث ہیں، یہ مسلمانوں کے حوالے سے ہے، اور ایک یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ پھر اس میں سے ہم نے خود سے ایک فرقے کو تخلیق کر دیا جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی دوسری طرف بھی نمازیں ہو رہی تھیں۔ تو اب اس کی اجارہ داری کو ہم نے اس طرح محدود کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا جی نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا تو مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا۔ یہ حسین کا جو سفر کربلا تھا وہ علی ولی اللہ کی وجہ سے تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا محدود کر لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ پھر وہ لوگ بھی شامل تھے جو علی ولی اللہ کی حد تک تو متفق تھے، لیکن جو مزید کنٹروورسی تھی ہماری تاریخ میں، شاید وہ اس میں ایک مختلف طرز فکر رکھتے تھے۔ اس لیے ہم نے اب یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ امامت تھا، مسئلہ فدق تھا، یعنی ہم نے اس کو محدود سے محدود تر کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات ہماری سوچنے کی ہے
کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کائنات کے مقدس ترین لوگ، یہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے، کہ کائنات کے مقدس ترین ہستیوں کو قربان کیا گیا. تو ہم نے آج اس کو جس ایک اسکول آف تھاٹ میں فکس کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے. اگر آج آپ انسانی آبادی کی ایک اوسط لیں تو مسلمان ہیں اس میں سے 20%، اور اس میں یہ جو مخصوص طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آگے فردر مسلمانوں میں سے بھی شاید لیس دین 20% ہے. یعنی کل انسانیت کا 1% بڑی مشکل سے بنتا ہے یا اس سے بھی کم. تو کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ جو ایک عظیم تاریخ اسلامی کا، بلکہ تاریخ انسانی کا جو عظیم ترین المیہ برپا کیا گیا، وہ محض 1% لوگوں کے لیے تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ایک تو اس کو باقاعدہ ایک تعلیمی لحاظ سے لے کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اصل میں اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ تمام عالم انسانیت کی میراث ہے. اس سلسلے میں میں نے جو لٹریچر نان مسلمز کا پڑھا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے لیے وہ زیادہ متاثر کن تھا. وقت کی کمی کے باعث میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ کچھ نان مسلم جو مذہبی اسکالرز ہوں، مذہبی پیشوا ہوں یا تاریخ دان ہسٹورینز ہوں، وہ اس کو کس طرح لے رہے ہیں اور ہم مسلمانوں نے اس کو کس طرح محدود سے محدود کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے پڑھا ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بابا گرو نانک سکھوں کے مذہبی پیشوا تھے، بلکہ سکھ مذہب کے بانی تھے، ان کی ایک محفل لگی ہوئی تھی. تو 10 محرم کو انہوں نے اپنے ایک پیروکار سے کہا کہ آج 10 محرم کا دن ہے، تو کیا تم 10 محرم والے دن کو منا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ گرو جی چونکہ میں تو سکھ ہوں، وہ تو مسلمانوں سے وابستہ ہے، اور اب جس طرح میں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑی محدود تعداد میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے. تو بابا گرو نانک نے اس کو کہا کہ بات سنو، تم مجھے گرو مانتے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ سکھ دھرم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک پہ ربی بیڑی آتی تھی، جس کا مطلب آپ کم سے کم معنوں میں اگر وہی نہ بھی کریں تو ایک خدائی نصیحت یا خدائی ہدایت سے تو کر سکتے. تو اس نے کہا جی میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا اس طرح کر جا اور اپنی بہن سے شادی کر لے. تو وہ بندہ خاموش ہو گیا، وہ سکھ جو بیٹھا ہوا تھا. تو بابا گرو نانک نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ اس نے کہا گرو جی میں آپ کی بات ماننے کا پابند ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میرا ضمیر یہ بات نہیں مانتا. تو اس کے جواب میں جو بابا گرو نانک نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاید 99% جو ہمارے علماء کہہ دیں، مذہبی اسکالر کہہ دیں، شاید وہ بابا گرو نانک کے اس ایک فکرے کے ایکولنٹ وہ پوری بکس بھی نہ لکھ سکے. تو بابا گرو نانک نے اس کو کہا کہ مورخ، یہ تم جس ضمیر کی بات کر رہے ہو، اس ضمیر کے خدا کا نام حسین ہے. حسین کسی مخصوص طبقے کا، مخصوص عقیدے کا، مخصوص مذہب کا یا کسی مخصوص حلقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کا احاطہ کر رہا ہے. اور جو مقصد کربلا ہے وہ پوری من کل جملہ انسانیت کی میراث ہے. یہ وہ واحد واقعہ ہوا تھا جس کے بعد عالم انسانیت کے اندر ایک پریکٹیکل جو مثال، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی تبلیغ ہے وہ تقریباً تھیوری پہ مبنی ہے، اس پہ ہم کل بات کریں گے. جو اس کی پریکٹیکل انتہا تھی وہ کربلا میں ہوئی تھی، اور کربلا کا جو درس تھا وہ صرف ایک انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے تھا. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو ایک محدود پراسپیکٹس میں دیکھنے کے بجائے ہم اس کو ایک بڑے کینوس میں دیکھیں، ایکچولی جو اس کا مقصد تھا، اور ہمیں
فخر کے ساتھ یہ بات پیش کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پیغمبر کا خاندان تھا، جو ہمارے پیغمبر کا بیٹا تھا، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس کو تفویض کی گئی تھی کہ دنیا کے من کل جملہ مذاہب ہوں، ادیان ہوں، افکار ہوں، تھاٹس ہوں، خیالات ہوں، ان تمام کے جو مجموعہ ہے، اس کا جو کرکس ہے، جو انسانیت کی انتہا ہے، اس کو مکمل کیا حسین علیہ السلام نے۔ تو انشاءاللہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے رہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو اس کا رنگ کا آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ کل ہم بات کریں گے واقعہ کربلا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور کل ہم اس کو مزید یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی کربلا ہوا کیوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔